اور مکمل تفصیل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید کی 9ویں سورت سورہ التوبہ ہے، جسے سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی نہایت اہم اور مؤثر سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، مشرکین، منافقین اور اہل ایمان کے بارے میں اہم احکامات نازل فرمائے ہیں۔ سورہ التوبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی 129 آیات ہیں۔ سورہ التوبہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کو التوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ، استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرمایا جو اپنی غلطیوں پر نادم ہوئے اور سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اس سورت کا دوسرا نام براءت ہے کیونکہ اس کی ابتدائی آیات میں مشرکین سے براءت اور لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورہ التوبہ کہاں نازل ہوئی؟ سورہ التوبہ ایک مدنی سورت ہے۔ یہ ہجرت کے 9ویں سال میں نازل ہوئی۔ اس وقت اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی اور عرب کے مختلف قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ سورت زیادہ تر غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا جس میں مسلمانوں نے سخت گرمی، قلت وسائل اور طویل سفر کے باوجود اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ سورہ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ قرآن مجید کی تمام سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں سوائے سورہ التوبہ کے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت کے آغاز میں مشرکین سے برات، ان کے خلاف اعلان اور سخت تنبیہات بیان کی گئی ہیں، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اور نرمی کا اظہار ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ سورہ التوبہ کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی؟ یہ سورت کئی مختلف گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ مشرکین عرب، وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے توڑتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح احکامات نازل فرمائے۔ منافقین، وہ لوگ جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتے تھے۔ اس سورت میں منافقین کی صفات، ان کی اعمال اور ان کے انجام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مخلص مسلمان، وہ صحابہ کرام جو ہر مشکل وقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے عظیم اجر کی خوشخبری سنائی۔ توبہ کرنے والے افراد، وہ لوگ جن سے غلطیاں ہوئیں لیکن بعد میں انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کا اعلان فرمایا۔ سورہ التوبہ کے اہم موضوعات: 1. مشرکین سے برات کا اعلان۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جن مشرکین نے عہد شکنی کی اور اسلام کے خلاف سازشیں کی، ان سے اب معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں۔ 2. غزوہ تبوک کا ذکر۔ اس سورت کا ایک بڑا حصہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے جبکہ سچے مومن ہر مشکل کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ 3. منافقین کا پردہ فاش۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بہت سی علامات بیان فرمائیں۔ نماز میں سستی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز، جھوٹے بہانے بنانا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، دین کا مذاق اڑانا۔ 4. مسجد زرار کا واقعہ۔ بعض منافقین نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد زرار کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ 5. توبہ کی قبولیت۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہی اس سورت کا ایک عظیم پیغام ہے۔ 6. اللہ کی راہ میں قربانی۔ اس سورت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے مال، وقت اور جان کی قربانی دینا ایمان کی نشانی ہے۔ سورہ التوبہ کا مرکزی پیغام۔ سورہ التوبہ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ایمان صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ عملی زندگی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ یہ سورت مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ وعدے پورے کرو، منافقت سے بچو، اللہ کی راہ میں قربانی دو، سچی توبہ کرو، دین کی خاطر ثابت قدم رہو، حق اور باطل کے درمیان واضح فرق قائم رکھو۔ آج کے مسلمانوں کے لیے سبق۔ سورہ توبہ آج بھی ہمارے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ظاہری دعوے نہیں بلکہ اخلاص، عمل اور تقوی اللہ کے نزدیک قبولیت کا معیار ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، سچائی کو اختیار کریں اور منافقت سے بچیں، تو دنیا اور آخرت
دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ توبہ کے پیغامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔